ہے کہ افواج پاکستان کے امیج کو بگاڑتے ہیں لوگ. تو ہم جب بات کرتے ہیں کہ دیکھیں ہم اس انسٹیٹیوشن کے اوپر حرف نہیں آنے دیں گے. ہم نے فوج کا نمک کھایا ہے، لیکن ہم اس سے بھی زیادہ اپنے ملک کے وفادار ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افواج کا ایک واحد ادارہ ہے آنسٹ ٹو گاڈ آج پاکستان کے اندر جس نے سارے صوبوں کو اور ملک کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے. تو دشمن یہ چاہتا ہے کہ اس ادارے کی ساکھ کو خراب کرو، اس کو بدنام کرو، ورگی کو دہشت گردی سے لنک کرو تاکہ لوگوں کی نگاہوں میں گر جائیں اور پاکستان کی ڈس انٹیگریشن اور بالکنائزیشن ہو. یہ ان کا خواب ہے. اللہ کے کرم سے ہماری قوم اپنی فوج کی عزت کرتی ہے. ہم اپنے شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں. ان کی عقیدت کے اندر ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت فردوس عطا فرمائے. ان کے لواحقین کے لیے میں اگلے دن GHQ میں بات کر رہا تھا تو میں نے کہا شہداء کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا اسپیشل سیل بنایا ہوا ہے. جس دن کہیں شہادت ہوتی ہے تو ہماری ایک بریگیڈیئر انچارج ہے، ایک اس میں کرنل ہے، ان کے پاس گاڑیاں ہیں، ان کے پاس پورا عملہ ہے. فوری طور کے اوپر وہ جہاں بھی ہوں پہنچتے ہیں اور اس میں ایک تو چیک ان کو 25 سے 30 لاکھ کا فیملی کو دیتے ہیں، ایک پلاٹ کی الاٹمنٹ ان کے لیے ہوتی ہے، ایک ان کے کفن دفن کا سارا اخراجات ہوتا ہے، ایک ان کے اوپر ریت جو ہے وہ لے کی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر ان کا خیال رکھا جاتا ہے. دیکھیں ہم اپنے طور کے اوپر تو ان مطالبات کو آگے لیتے ہیں، لیکن میں آپ کو اشور کرتا ہوں کہ تینوں سروس ہیڈ کوارٹرز بھی اپنے اپنے شہداء کے لیے اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے بہت کوشش کرتے ہیں. اسی طرح جو لوگ زخمی ہیں، جن کے لمبس کٹ گئے ہیں، جو CHN کے اوپر فریز ہوئے، جو کہ ویسٹرن بارڈر کے اوپر شہید ہوئے. اگلے دن ہمارا چکوال کے تلگنگ کے جو کپتان ہیں ان کی شہادت ہوئی، 26 سال کی عمر، ان میرڈ، اکیلا بیٹا، اور باپ کیا ہے؟ باپ بھی ریٹائرڈ لیفٹیننٹ کرنل ہے، اس نے بھی اپنی ساری عمر فوج کو دی ہے. ایسے لوگوں کے سارے ان کے گھر میں گئے، ان کو ملے، ان کی بیٹی سے ملے، اور مجھے خوشی ہوئی کہ بیٹی بھی فوج کے اندر لیفٹیننٹ کرنل ہے، ڈاکٹر ہے، اور جو ان کی کرنل صاحب کی بیٹی ہو، شہید کی بہن جو ہے. تو ہم نے اپنا کیا، ان کا ایک حوصلہ ہو گیا، وہ دعائیں دے رہے تھے، اور ہمیں پھر پرسو کرنا ہے اس چیز کو کہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو، ان کے جو حقوق ہے وہ ان کو ملے. تو یہ ہمارا جو ایکس سروس مین سوسائٹی کا جو سیٹ اپ ہے، یہ ہم دیٹ از وائی ہم کہتے ہیں ہماری سول پرپز وہی ہے جو علیم صاحب نے ہمارے آبجیکٹیوز بتائے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کی مدد. اس کے اندر ہم کبھی بھی کسی پولیٹیکل پارٹی کو اٹھانے یا کسی کو گرانے یا کچھ سیاسی مطالبات کرنے کے ہم متعمل نہیں ہو سکتے، بیکاز پھر ہم کنٹروورشل ہو گئے، پھر لوگ یہ کہیں گے یہ بھی متنازع ہیں، ان کا اپنے اینگل ہے. ہم اللہ کو حاضر ناظر کر کے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارا ادارہ تو ہمارے جگر سے قریب ہے، ہمارے دل سے قریب ہے فوج کا، لیکن ہماری ٹوٹل ڈیڈیکیشن پاکستانیت میں ہے. ہم پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے اداروں کی طرف سے کہیں کوتاہی ہوتی ہے تو وہ پھر پس چلمن ہم اپنے طور پہ، میں آپ کو بخدا بتاتا ہوں کہ ٹاپسٹ لیول تک میں کنوے کرتا ہوں. یہاں کسی نے ISI کے ورکرز کی بات کی کہ وہ نیچے ہونی چاہیے، اچھی بات ہے، یہ تو بڑی بات ہے کہ ہمارے ریٹائرڈ آرمی کے لوگ جو ڈیڈیکیٹڈ ہیں، جن کے بہترین کیریئرز ہیں، جو آؤٹ اسٹینڈنگ ہیں، ان کو ضرور یوز کیا جائے، چونکہ وہ مر جائے گا، وہ کٹ جائے گا، وہ بکے گا نہیں کسی لحاظ کے ساتھ، اور وہ پاکستان کے لیے آگے بڑھے گا. تو میں سارے جو آپ لوگ اتنے دور سے آئے ہیں اور اس نوٹس پہ آئے ہیں، ہم اپنی جو CWC کی میٹنگ تو تقریباً ہر فورٹ نائٹ کو کرتے رہتے ہیں، اور یہ میٹنگ بھی ہمارے آئین کے مطابق 6 مہینوں میں ایک دفعہ ہونی چاہیے، اور انشاءاللہ ہم کریں گے، اور ساتھ ساتھ وزٹ بھی کرتے رہیں گے. ابھی میں نے کہا کہ میں ثوابی کے اندر میں جاؤں گا. 29 تاریخ کو چکوال میں ڈپٹی کمشنر ہے میڈم قرۃ العین، اس سے بات کر رہا تھا، قرۃ العین ملک، تو ان سے بات کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم شہداء کے لیے ڈے کا ایک بندوبست کریں گے، اور اس میں ایز اے چیف گیسٹ کے طور پہ جا رہا ہوں. اس میں شہداء کی فیملیز ہوں گی، آپ میں سے جو بھی شریک ہونا چاہے وہ کرے. اس کا ایگزیکٹ ٹائم شائن بھی ہم آپ کو بتا دیں گے. یہ 29 تاریخ کو انہوں نے کہا، فائنل ان کا انویٹیشن کارڈ ابھی آیا نہیں ہے، اور خصوصاً جو ہمارے، اور ادھر آپ دیکھیں گے شہداء کی یادگار ہے چکوال کے اندر، یہ جو کہتے ہیں نا میرپور خاتمہ ہم کہتے ہیں چکوال ہے وہ،
تو وہ جو ہے وہ پوری اس کے اندر لسٹیں لگی ہوئی ہیں. فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، 71 کی جنگ، 65 کی جنگ، 48 کی جنگ. میں ایک دفعہ چونکہ عوانوں کی برادری کے اندر بھی میں ان کا چیف پیٹرن ہوں، تو میں راولہ کوٹ گیا کشمیر میں. انہوں نے مجھے کہا کہ پہلے شہید جو 1948 وغیرہ میں ہو گئے ہیں اس میں ان لوگوں کی وہاں قبریں ہیں جو آگے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ان کو روکا. تو چکوال کے اندر بھی ہم یہ کریں گے، ہم کے پی میں بھی جائیں گے، ہم اٹک میں بھی جائیں گے، ہم بلوچستان میں بھی جائیں گے. اور ہماری کوشش یہ ہم انٹرمیڈیری ہے، آپ کے مسائل کو سنیں گے، سمجھیں گے اور پھر پورا فل تھراٹل جو آرمی آرم فورسز کے لیول کے ہیں ان کو بتائیں گے، جو سیاسی لیول کے ہیں وہ پرائم منسٹر کو بتائیں گے، وہ صوبائی جو چیف منسٹر ہیں ان کو بتائیں گے، تاکہ آج کوئی ایک ریکمنڈیشن جو سندھ سے ہے اسپیشلی 1552 سر، یہ 1552 کا زرداری صاحب کے نالج میں بھی لایا جائے گا. اور ان کے جو عبداللہ شاہ کے بیٹے ہیں مراد علی شاہ صاحب، وہ پرسنلی جانتے ہیں. میں جب ملٹری سیکرٹری تھا پرائم منسٹر بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ، اس وقت ان کے فادر عبداللہ شاہ چیف منسٹر تھے، ان کے نالج میں ہم لائیں گے. چونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو ریٹائرڈ آرمی کے لوگ ہیں ان کی یہ جو حالت ہے، ابھی صوبیدار اکرم صاحب نے بڑا صحیح طریقے سے لاجیکلی بتایا، اور یہ بھی ان ٹچ رہتے ہیں، یہ وہ فاؤنڈنگ ممبرز ہیں. اور آپ میں سے بہت سے جے سی اوز، این سی او، میں یہ اکبر کا بات کر رہا تھا، علی اکبر عثمانی، یہ مجھے بتا رہا تھا کہ میں نے رات بھی بتایا کہ ٹانگ کٹی ہے نیلم میں اور میرے اوپر فائر ہوا بس کا، تو ایک ٹانگ کٹ گئی، دوسری زخمی ہوئی، اور ابھی بھی یہ کلسٹ کی ایک ٹانگ کے اوپر ہے. ان کے بھی جو اپنے مسائل ہیں، بزنس کے کئی ہیں، کئی جگہ پہ یہ ٹھیکیداری کرتا رہے، اس کے مسائل تھے. میں این ڈی ایم کے اگلے دن لیفٹنٹ جنرل ان سے ملا اور ان کو میں نے کہا کہ ان کے جو جینون پیسے پھنسے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ اس کے اندر بہت سے پرابلم اور بھی لوگوں کے، تو یہ کام بھی ہم کرتے رہتے ہیں. تو میں ابھی یہ چاہوں گا